یہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ چند لوگوں نے نبی کی زندگی کو پڑھ لیا اور باقی لوگ فارغ ہو گئے. نہیں، نبی کی زندگی کا علم حاصل کرنا، آپ کی زندگی کو پڑھنا آپ ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے. اس لیے آپ کے اندر اتنی ہی محبت آپ کے حوالے سے پیدا ہوگی کہ جب آپ نے کسی کو آئیڈیل بنا لیا تو اس آئیڈیل کو بنانے کے بعد اس کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اس آئیڈیل کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ نبی محترم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے. یہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ چند لوگوں نے نبی کی زندگی کو پڑھ لیا اور باقی لوگ فارغ ہو گئے. نہیں، نبی کی زندگی کا علم حاصل کرنا، آپ کی زندگی کو پڑھنا آپ ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے. اس لیے کہ آپ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے، پہچانیں گے، آپ کے اندر اتنی ہی محبت آپ کے حوالے سے پیدا ہوگی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب ریاض الصالحین میں وہ حدیث کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ہے، اس حدیث کو آپ نے جہاں باقی حدیثیں درود و سلام کے حوالے سے آئی ہیں اس چیپٹر میں نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے چیپٹر میں لکھا ہے کہ جہاں مجاہدہ فی نفس، کہ جہاں آپ کو اپنے نفس کے خلاف جد و جہد اور مجاہدہ کرنا پڑے، اس چیپٹر میں لکھا امام نووی نے. تو لوگوں نے پوچھا کہ ریاض الصالحین میں یہ حدیث مجاہدہ نفس کے چیپٹر میں کیوں لکھی گئی؟ اس لیے یاد رکھیے، اللہ سے محبت، اللہ کی طرف جھکاؤ، اللہ سے لگاؤ انسان کی فطرت میں ہے. نبی سے محبت کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، نبی کے بارے میں علم حاصل کرنا پڑتا ہے. جتنا آپ کو نبی کے بارے میں علم ہوگا، معلومات حاصل ہوگی، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی.